ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ معزز سامعین، جیسا کہ بارہا اعلان کیا گیا کہ آج بروز اتوار بعد نماز مغرب تا عشاء ایک دعوتی و اصلاحی پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ یہ پروگرام اور یہ محفلیں ہمارے اور آپ کے اصلاح کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ ان پروگرام سے جو ہے ہمارے اندر جو کوتاہیاں، جو غلطیاں اور جو کچھ کمیاں دکھتی ہیں، ان ساری چیزوں کی اصلاح انہی اصلاحی پروگرام سے کی جاتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، جس کے لیے میں جو ہے کیا نام ہے عمران کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اور تلاوت کلام اللہ سے اس محفل کا آغاز کریں۔ کیا جی آپ کا نام ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم مما لله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة
مشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع فيها ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، یہ تھے محمد عمران جو ہمارے سامنے قرآن کریم کی آیتیں پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد میں ایک حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے لیے جناب اسماعیل صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہمارے سامنے جو ہے ایک حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے، کر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، کر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے، کر ظلمتوں کے ہر سم آ کے بسیرے، کر ظلمتوں کے ہر سم آ کے بسیرے، حالات کی صدا ہے اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، پروردگار عالم سن لے دعا ہماری، دنیا میں لاج رکھ لے شرم و حیا ہماری، پروردگار عالم سن لے دعا ہماری، اسلام کا سپاہی
یا رب ہمیں بنا دے اسلام کا سپاہی، یا رب ہمیں بنا دے کر لے قبول یا رب یہ انتجا ہماری، پروردگار عالم سن لے دعا ہماری۔ تعلیم دین کا شہدا ہو جائے ہر مسلمان، تعلیم دین کا شہدا ہو جائے ہر مسلمان، تجھ سے صدا لگی ہے یہ انتجا ہماری، پروردگار عالم سن لے دعا ہماری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیراً واحسن الجزا۔ یہ تھے جناب اسماعیل صاحب جو ہمارے سامنے حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ موصوف کے صحت میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اب آئیے پروگرام کے اصل عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يتق اللہ یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ معزز سامعین، رزق، روزی روٹی، یہ اس کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ ہمیں جو کھانے کو ملتا ہے، چاہے وہ چاول کی شکل میں ہو، چاہے وہ آٹے کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، اس کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ہمارے منہ میں ایک نوالا نہیں آ سکتا۔ اللہ رب العالمین ہی ہمیں روزی دے رہا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ جو روزی روٹی ہے، یہ جو رزق ہے، یہ کس کی جانب سے ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری چیز یہ جان لیتے ہیں کہ رزق کسے کہتے ہیں۔ رزق صرف روزی روٹی کو نہیں کہتے، بلکہ مال و دولت کو بھی رزق کہتے ہیں، صحت کو بھی رزق کہتے ہیں، اور دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں مل رہی ہیں، وہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ رزق ہیں۔ اور رزق میں برکت کا ہونا، یہ کیا چیز ہے؟ برکت کسے کہتے ہیں صاحب؟ برکت کا مطلب ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان کے مال میں اللہ اضافہ کر دے، مال کو بڑھا دے۔ یہ پہلی صورت، یہ پہلی شکل کہ انسان کی کمائی جو ہے وہ بڑھ جائے، انسان کے مال و دولت میں اضافہ ہو جائے، کھانے پینے کی چیزوں میں فراوانی آ جائے، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز کہ انسان کماتا بہت کم ہے، اس کے پاس بہت کم چیزیں ہیں، لیکن اس میں ایسا گزارا ہو جاتا ہے کہ انسان کو محسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ کم چیز تھی۔ یہ بھی ایک برکت کی جو ہے شکل ہے۔ تو آج کا ہمارا عنوان کیا ہے؟ کہ رزق میں برکت کے اسباب۔ تو ہم نے جان لیا کہ روزی روٹی کا مالک کون؟ اللہ۔ رزق کسے کہتے ہیں وہ بھی جان لیا، برکت کسے کہتے ہیں وہ بھی جان لیا کہ برکت دو قسم سے، ایک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ انسان کے مال میں بڑھوتری کر دے، اضافہ کر دے، اور دوسری چیز کہ کم مال میں اتنی زیادہ اللہ برکت دے دے کہ اسے احساس ہی نہ ہو کہ یہ اتنا کم مال تھا، میرا گزارا کیسے ہو گیا اس لیے۔ یہ برکت کی ایک قسم ہے، ایک شکل ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ برکت کے اسباب کیا کیا ہے۔ آدمی روٹی کے لیے محنت کرتا ہے، خون پسینے بہاتا ہے، دن بھر گھر سے باہر محنتیں کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے،
تو اللہ تبارک و تعالی انسان کے رزق میں کیسے برکت دے گا، وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کیا اسباب ہیں اور وہ کیا ذرائع ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق میں اور ہماری روزی روٹی میں اللہ برکت دے گا، وہ کیا چیزیں ہیں؟ آئیے ایک ایک چیز کو ترتیب وار دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ روزی روٹی کمانے سے اللہ رب العالمین نے کبھی منع نہیں کیا۔ انسان جب تک کمائے گا نہیں، انسان کے رزق میں برکت نہیں آئے گی، پہلے کمانا پڑے گا۔ سورہ 29واں پارہ اٹھائیے، سورہ ملک کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے زمین کو بنا دیا، فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، تو اس میں چلو پھرو اور دیکھو، وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی زمین میں چلتے ہوئے، اسی زمین میں محنت کرتے ہوئے آدمی روزی روٹی بھی اکٹھا کرے، آدمی روزی روٹی کے لیے محنت بھی کرے، اور جو ہے رزق کے لیے آدمی تلاش بھی کرے، اور جو ہے ہاتھ پیر بھی چلائے۔ معلوم کیا ہوا کہ اسلام ہمیں خود ترغیب دے رہی ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے، روزی روٹی کے لیے زمین میں نکلنا چاہیے۔ گھر پہ بیٹھ کر کے آدمی صرف یہ سوچے کہ روزی روٹی ہمارے پاس خود پہنچ جائے، تو یہ نہیں، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ جب تک آدمی محنت نہیں کرے گا تب تک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے رزق نہیں آئے گا۔ یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بچہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو بھیجتا ہے، فرشتے کو بھیج کر کے کہتا ہے کہ اس کے جسم میں جو ہے روح پھونک دو۔ روح 4 مہینے کے بعد جو ہے بچے کے جسم میں روح آتی ہے، 4 مہینے سے پہلے روح نہیں رہتی ہے۔ اسی لیے علامہ البانی رحمہ اللہ کا یہ موقف ہے کہ 4 مہینے میں اگر بچہ جو ہے پیٹ کے اندر ہی وفات پا جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ یہ پہلی چیز۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے جسم میں جا کر کے روح پھونک دو، اور اس کے روزی روٹی کا پورا نظام لکھ دو کہ وہ کتنا کمائے گا، کتنا کھائے گا، کہاں سے کمائے گا، کہاں سے کما رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لکھنے بول دے گا۔ دوسری چیز، تیسری چیز کہے گا کہ اس کی کتنی عمر ہونے والی ہے، کتنے سال وہ دنیا میں رہنے والا ہے، اس کو بھی لکھ دیا جائے۔ اسی طریقے سے وہ آدمی جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، اسے بھی لکھ دیا جائے گا۔ 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ انسان کا پہلے روح پھونک دیا جاتا ہے، اس کے بعد عمل لکھ دیا جاتا ہے کہ انسان کیسا عمل کرے گا، انسان کہاں سے روزی روٹی کمائے گا، کتنا کمائے گا، اور اس کے بعد وہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، اس کے تعلق سے بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے کھاتے میں رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین لکھ دیتا ہے۔ تو ایک انسان کے زندگی میں روزی روٹی کا آنا یہ کیا ہے؟ یہ قسمت کی بات ہے، یہ تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے، پہلے ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ تو انسان سب سے پہلی چیز کہ آدمی پریشان نہ ہو، انسان کبھی بھی پریشان نہ ہو کہ ہمارا روزی روٹی کہاں سے آئے گا۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، آدمی بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کما نہیں پا رہا ہوں، روزی روٹی کا انتظام کیسے ہوگا، گھر کیسے چلے گا، تو بعض دفعہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارا آپ کو یہ چاہیے کہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہو کہ ہمارے روزی روٹی کا مالک، ہمارے رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آئیے اب دیکھتے ہیں کہ رزق میں برکت کی کیا کیا اسباب ہیں، ان ساری چیزوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ انسان کے اندر ایمان کا ہونا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ایمان اگر ہے تو اللہ تبارک و تعالی رزق میں برکت دے گا۔ دلیل کیا ہے؟ 9ویں پارے کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک بستی والوں کے تعلق سے فرما رہا ہے کہ اگر یہ بستی والے ایمان لے آئے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی والے ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کر لیں، اللہ کہہ رہا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم اس کے لیے، اس بستی والوں کے لیے ہم زمین و آسمان کی برکت کے دروازوں کو کھول دیں گے، یعنی آسمان سے بھی برکتیں نازل ہوں گی، زمین میں بھی ان کے لیے برکتوں کا نزول ہوگا۔
گویا کہ وہ زمین و آسمان دونوں اعتبار سے برکت میں رہیں گے۔ شرط کیا لگائی کہ انسان کے اندر ایمان ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز کہ ایمان دل میں ہے۔ ایمان کس کا نام ہے؟ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، یا جو ہے آخرت پر ایمان لانا، اچھائی و برائی پر ایمان لانا، تقدیر کے، یہ ساری چیزیں ایمان پر مشتمل ہے۔ یہ پہلی چیز کہ ایمان لانا۔ دوسری چیز کیا ہے کہ تقوی۔ اللہ نے اس آیت میں بھی کہا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اس کے دل میں اگر تقوی ہے، ان بستی والوں کے دل میں تقوی ہے تو ہم ان کے لیے جو ہے برکتوں کا نزول کریں گے، آسمان سے برکتیں، زمین سے برکتیں، ہر اعتبار سے برکتیں۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سے خوف کھانا۔ بار بار ہم سنتے ہیں کہ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ کا ڈر اگر ہمارے اور آپ کے دل میں ہے، اسی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں۔ تقوی کہتے ہیں۔ اچھا، تقوی کو ذرا اچھے سے سمجھنا ہے تو ایسے سمجھا جا سکتا ہے کہ تقوی آدمی کے دل میں تب آ سکتا ہے جب آدمی نافرمانیوں سے رک جائے اور اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جائے۔ دو چیزیں، ایک نافرمانی سے بچ جائے اور اطاعت و فرما برداری میں لگ جائے۔ یہ دو چیزیں اگر کسی کے دل میں ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ تقوی والا ہے، وہ متقی ہے۔ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اگر تقوی ہے کسی کے دل میں، اللہ کیسے اسے روزی پہنچاتا ہے؟ فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جس کے دل میں تقوی ہے، جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتا ہے، اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تبارک و تعالی اسے زندگی میں کبھی بھی تکلیف آئے، کبھی بھی پریشانی آئے، ان تکلیفوں سے نکلنے کا راستہ، ان پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ اللہ رب العالمین فراہم کر دیتا ہے۔ ہوتا ہے نا، ہم اور آپ کبھی ایسی تکلیفوں میں پھنس جاتے ہیں، ایسی پریشانیوں سے دوچار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ پریشانی ختم ہی نہیں ختم ہوگی، کیسے ہم نکلیں اس مصیبت سے، کیسے ہم نکلیں، ہم اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر دل میں تقوی ہے، میرا ڈر ہے، خوف ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے یجعل لہ مخرجا، ہم جو ہے راستے بنا دیں گے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نکلنے کے لیے ہم راستے بنا دیں گے۔ اور فرمایا کہ وَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ میرے بھائیو، اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے پر غور کیجئے۔ اللہ فرما رہا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اگر دل میں تقوی ہے، اگر دل میں اللہ کا ڈر ہے، اگر دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کے سامنے انسان کھڑے ہونے سے ڈر رہا ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، آدمی دنیا میں پریشان ہے کہ میری روزی روٹی کا انتظام کون کرے گا، آدمی پریشان ہے کہ میری تنخواہ نہیں بڑھ رہی ہے، آدمی پریشان ہے کہ میں کما نہیں پا رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہے اگر دل میں تقوی ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ تمہارے لیے اللہ رب العالمین ایسی جگہ سے روزی کا انتظام کرے گا، ایسی جگہ سے تمہیں رزق فراہم کرے گا، لا يحتسب، کہ آدمی کبھی وہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا، آدمی نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا، گمان بھی نہیں کیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین ایسی جگہ سے بھی روزی دے سکتا ہے، ایسی جگہ سے بھی رزق فراہم کر سکتا ہے۔ تقوی کا فائدہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین روزی میں برکت عطا کرتا ہے، روزی روٹی ایسی جگہ سے اللہ فراہم کرتا ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ رب العالمین یہاں سے بھی روزی دے سکتا ہے۔ آدمی پریشان ہو جائے گا جب وہ دیکھے گا اپنے سامنے کہ اللہ رب العالمین مجھے ایسی روزی روٹی دے رہا ہے، رزق میں برکت دے رہا ہے، آدمی پریشان ہو جائے گا کہاں سے یہ برکت کہاں سے ہو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ شرط کیا ہے؟ تقوی کا ہونا ضروری ہے۔ تقوی ہے تو آدمی کے جو ہے برکت، آدمی کے رزق میں برکت ہے۔ یہ دوسری چیز، پہلی چیز ایمان، دوسری چیز تقوی۔ اور آگے بڑھتے ہیں، فرمایا کہ نماز کیا ہے؟ نماز سے بھی انسان کے رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ نماز بھی کیا ہے؟ برکت کا ایک سبب ہے۔ رزق میں اگر برکت چاہیے تو نماز کی پابندی ضروری ہے۔ نماز کی 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ آدمی اگر پڑھتا ہے تو روزی روٹی میں برکت یقینی ہے۔ آدمی مسجد میں ہمیشہ آ رہا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ سے اس کا رشتہ مضبوط ہے، کنیکشن اللہ سے مضبوط ہے، اس کے رزق میں یقیناً برکت آئے گا۔ دیکھیے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات دیکھیے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہاں پر ایک صفت کیا بیان کی گئی کہ جو آدمی غیب پر ایمان لاتا ہے، جو ہے غیب پر ایمان لاتا ہے، نماز قائم کرتا ہے اور
اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتا ہے. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ آدمی تبھی خرچ کرے گا جب اللہ رب العالمین اسے عطا کرے گا. کسی کے پاس اگر کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، رزق نہیں، اس کے پاس خود نہیں ہے، وہ خود محتاج ہے، وہ دوسروں کو کیا دے گا؟ تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ایک متقی کی صفت بیان کی کہ وہ آدمی اپنے رزق میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے روزی روٹی دی ہوئی ہے، جو وہ کما رہا ہے، اس میں سے آدمی خرچ کرے گا. مفسرین بتاتے ہیں کہ آدمی تبھی خرچ کرے گا جب اس کے پاس پیسے ہوں، اس کے پاس اللہ رزق میں برکت دے، تبھی. تو نماز، اس سے پہلے نماز کا تذکرہ ہوا کہ وہ یقیمون الصلاۃ. آدمی اگر نماز کی حفاظت کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، تو کیا ہے؟ اس کے رزق میں برکت ہے. اور سورہ سجدہ ہم اور آپ سنتے ہیں، جمعہ کے دن فجر میں سورہ سجدہ کی تلاوت ہوتی ہے. اللہ اس میں کیا فرماتا ہے؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اللہ کہتا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وہ اپنے بستروں سے جو ہے رات کو الگ ہو جاتے ہیں، راتوں کو اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں. یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور وہ اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر کے ڈر سے اسے پکارنے لگ جاتے ہیں کہ اے اللہ تو ہی میرا رب ہے. یعنی وہ آدمی رات کو اٹھ کر کے نرم گرم بستر کو چھوڑ کر کے اپنی میٹھی نیند کو قربان کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے جو ہے کھڑا ہو جاتا ہے اور نمازیں پڑھنے لگ جاتا ہے، تہجد کی نماز پڑھنے لگ جاتا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ آدمی اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے. وہی بات آ گئی کہ جس کے پاس روزی روٹی ہے وہی خرچ کرے گا. اگر کسی کے پاس ہے ہی نہیں ہے، مال و دولت اس کے پاس خود نہیں ہے، خرچ نہیں کر سکتا. آدمی چاہ کے بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتا. اگر مال و دولت نہیں ہے تو آدمی کتنا بھی چاہے، کتنا بھی دل میں نیت کر لے کہ میں اللہ کے راہ میں کچھ پیسے دے دوں، وہ پھر سوچے گا کہ میرے گھر میں بھی روزی روٹی نہیں، میرے گھر میں بھی رات کا کھانا پکانا ہے، دوپہر کے کھانے کے لیے پیسے بچانے ہیں، آٹا لے کر کے آنا ہے، چاول لے کر کے آنا ہے. تو وہ آدمی کیا کرے گا؟ اپنے ہاتھوں کو بند کر لے گا، نہیں دے پائے گا، چاہ کر بھی نہیں دے پائے گا. تو بیان کیا جاتا ہے، مفسرین بیان کرتے ہیں جس کے پاس اللہ رب العالمین رزق میں برکت دیتا ہے وہی آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور اسی کو توفیق ملتی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے. تو برکت کے لیے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے. تو نماز سے معلوم یہ ہوا کہ آدمی کے مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے، برکت ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اے نبی نماز قائم کیجئے. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، بال بچوں کو نماز کا حکم دیجئے. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور پھر قائم رہیے. اس سے کیا ہوگا؟ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے. اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ نماز کا حکم دیجئے، اس پہ جمع رہیے، ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے. نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں. تو بتانے کا کیا مقصد ہوا؟ کنیکشن دیکھیے. اللہ نے پہلے نماز کا حکم دینے کے لیے کہا کہ اے نبی آپ نماز کا حکم دیجئے، گھر والوں کو، بیوی بچوں کو نماز کا حکم دیجئے. اس کے بعد کہا کہ ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں. تو اللہ کب رزق دے گا؟ جب آدمی نماز قائم کرے. اسی لیے اللہ کے رسول کو جو ہے حکم ہوا کہ نبی اپنے گھر والوں کو جو ہے نماز کا حکم دیجیے اور اس پر ڈٹے رہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے، وہ آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتا. تو یہ تیسری چیز. اور آگے بڑھتے ہیں. صدقہ سے بھی مال و دولت میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے. آدمی سوچتا ہے بعض دفعہ جب مسجد کا چندہ ہوتا ہے، ڈبے آگے بڑھتے ہیں، تو بڑی نوٹ اگر ہاتھ میں آ گئی، بڑا نوٹ اگر دکھ گیا تو وہ نہیں ڈالتا ہے. اسے لگتا ہے کہ مال میں کیا ہوگا؟ کمی آ جائے گی، مال میرا ختم ہو جائے گا، میرے پاس روپیوں پیسوں کی کمی ہو جائے گی. جبکہ اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے کہ ما نقضت صدقۃ من مال، کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، مال میں بلکہ بڑھوتری ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، مال کم نہیں ہوتا. عجیب لاجک ہے نا کہ آدمی اپنے جیب سے پیسے نکال کر کے مسجد کے ڈبے میں ڈال رہا ہے، آدمی اپنے جیب سے پیسے نکال کر کے مسجد میں دے رہا ہے، اور پھر اس مال میں جو ہے کمی بھی نہیں آئے گی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ مال میں کمی بھی نہیں آئے گی. آدمی صدقہ کرے اللہ اس کے مال میں کمی نہیں کرتا بلکہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اللہ رب العالمین کا اعلان ہے
کہ مثل الذین ینفقون اموالہم، اس آدمی کی مثال جو اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتا ہے، ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، کہ وہ جو ہے ایسے جو ہے اس کی مثال ایسی ہے جس طریقے سے کوئی آدمی جو ہے بیج بوتا ہے، حبۃ انبتت سبع سنابل، جس طریقے سے وہ بیج بوتا ہے اور اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، 7 ٹہنیاں نکلتی ہیں، اور ان 7 ٹہنیوں میں سے ہر ایک ٹہنی پر 100 دانے لگے رہتے ہیں، 100 دانے لگے رہتے ہیں۔ ایک آدمی ایک بیج بو رہا ہے، اس میں سے 7 بالیاں نکلی، اب 7 بالیوں میں سے ہر ایک بالی پر 100 دانے لگ گئے، تو اس نے ایک بیج بویا، اسے ملا کتنا؟ 700۔ ایک بیج بونے پر 700 گنا مل گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر اللہ چاہے تو اور زیادہ بڑھا دے۔ یہ 700 گنا بھی جو ہے زیادہ نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے اس سے بھی زیادہ ہم بڑھا دیں گے۔ تو کس کے لیے؟ جو آدمی فی سبیل اللہ خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اللہ اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ رزق میں برکت کا ایک سبب ہے، اور بہت ہی نہایت مؤثر سبب ہے کہ آدمی اگر جو ہے صدقہ کر رہا ہے، اللہ کے راہ میں مال خرچ کر رہا ہے، تو وہ یہ ہرگز نہ سوچے کہ مال خرچ کرنے سے جو ہے اس کے مال میں کمی آ جائے گی، اللہ اس کے مال میں کہیں کمی نہ کر دے، اس کا مال کہیں کم نہ پڑ جائے، گھاٹے میں نہ چلا جائے، آدمی ہرگز یہ نہ سوچے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں کہہ دیا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر اللہ چاہے تو آدمی کو 700 گنا سے بھی زیادہ دے سکتا ہے۔ 1 روپیہ کے بدلے میں اللہ 700 گنا سے بھی اس کی زیادہ اسے عطا کر دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ یہ چوتھی چیز۔ اس کے بعد استغفار۔ توبہ استغفار ایک ایسی چیز ہے، آج ہم اور آپ گناہ کرتے ہیں، کون سا گناہ ہے جس میں ہم اور آپ ملوث نہیں ہیں؟ ہم نمازیں بھی چھوڑتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبتیں بھی کرتے ہیں، چغلیاں بھی کرتے ہیں، چوریاں بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پیٹھ کے پیچھے برائیاں بھی کرتے ہیں۔ الغرض ہم ساری برائیوں میں ملوث ہیں، ساری برائیوں میں ملوث ہیں۔ دیکھیے کوئی کسی بھی برائی سے ہم اور آپ آج بچے ہوئے ہیں؟ کوئی برائی نہیں ہوتا، بدکاریاں کر رہے ہیں، زناکاریاں کر رہے ہیں، ساری چیزوں میں ہم اور آپ ملوث ہیں۔ ہماری آنکھیں محفوظ نہیں ہیں، ہماری جو ہے ہمارا جسم محفوظ نہیں ہے، گویا ساری بیماریوں میں، سارے گناہوں میں ہم اور آپ آج ملوث ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہم اور آپ توبہ نہیں کرتے، پھر شکایتیں کرتے ہیں کہ رزق میں برکت نہیں ہو رہی۔ ایک صاحب آئے، پوچھنے لگے کہ مولوی صاحب رزق میں برکت کیسے ہوگا؟ ایک صاحب اگر پوچھ رہے ہیں کہ رزق میں برکت کیسے ہوگا، تو بتایا ہم نے، اور اس کا جواب بھی یہی ہے کہ آدمی گناہ ایسے کر رہا ہے، ایسے گناہ کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی کو بند کر دے رہا ہے، اس کے رزق کو روک لے رہا ہے۔ تو اگر رزق میں برکت چاہیے تو سورہ نوح کے اندر وہ آیت کریمہ یاد کیجیے، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ اپنے قوم کو کہہ دیجئے، اپنی قوم کو کہہ دیجئے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے میری قوم کے لوگوں اللہ سے استغفار طلب کرو، توبہ کرو، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ توبہ کا کہ اللہ معاف کر دے گا، یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ ہم اور آپ اتنے خطا کار ہیں، اتنے گنہگار ہیں، اگر اسی حالت میں ہماری موت ہو گئی، اسی حالت میں اگر ہم اللہ کے پاس چلے گئے، کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟ کیا نام اعمال میں ہم لے کر کے جائیں گے؟ نہ کوئی نیکیاں ہیں، نہ کوئی اچھائیاں ہیں، نہ کوئی بھلائیاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، صرف برائی برائی برائی۔ وہ لے کر کے جائیں گے اللہ کے پاس، کس منہ سے لے کر کے جائیں گے؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ توبہ کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد توبہ استغفار کے فوائد گنائے۔ کیا فوائد گنائے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، گنتے جائیے، فائدے گنتے جائیے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اور یہ سارے کیا ہیں؟ رزق میں برکت کے ذرائع ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رب العالمین آسمان سے بارش کو نازل کرے گا۔ بارش اگر نازل نہیں ہوئی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہمارے لیے میسر نہیں ہوتی۔ اچھا کبھی آپ نے اندازہ لگایا جس سال کھیتی باڑی اچھی نہیں ہوتی ہے، ہم اور آپ کسان نہیں ہیں، تو کیا ہوا؟ اگر کوئی کھیتی باڑی نہیں کر رہا ہے اس کے باوجود بھی اس کا نقصان ہوگا۔ کیسے؟ اگر مارکیٹ میں اچھا غلہ نہیں آیا، اناج اچھا نہیں آیا، تو ریٹ بڑھ جائے گا۔ جب ریٹ بڑھ گیا تو پھر ہمیں جو چیز کم ریٹ میں ملنے والی تھی وہ زیادہ ریٹ میں ملنے لگے گی، تو اس میں کیا ہو گیا کہ رزق میں تنگی آ جائے گی، رزق میں برکت نہیں آئے گا۔ تو کہا یرسل السماء علیکم مدرارا، توبہ کرو، اللہ رب العالمین آسمان سے بارش کو نازل کرے گا اور اس بارش سے تمہارے کھیتوں کو سیراب کرے گا، تمہارے فصلوں کو اللہ رب العالمین اگائے گا، تمہارے فصلوں میں اللہ برکت دے گا۔ یہ کیا ہے؟ توبہ کا ایک فائدہ۔
دوسرا فائدہ وہ جو ہے یرسل السماء علیکم مدرارا ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے وبنین تمہارے اولاد میں بھی برکت دے گا۔ اولاد میں برکت دینا یہ رزق میں برکت کا کیسے سبب ہوا، یہ کیسا ذریعہ ہوا کہ آپ کے پاس جو ہے مان لیجیے چار بچے ہیں اور جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں مالی اعتبار سے ہر اعتبار سے وہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ کے جو ہے کندھے پر بوجھ جو اکیلا پہلے تھا وہ کندھوں کا بوجھ جو ہے 4 لوگوں میں جو ہے ڈیوائڈ ہو جائے گا، 4 لوگوں میں بڑھ جائے گا، تو کیا ہوگا اس میں ایک آسانی ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا یرسل السماء علیکم مدرارا وبنین، اور تمہارے اولاد میں اللہ رب العالمین تمہیں برکت دے گا، ویجعل لکم جنات تمہارے باغوں میں اللہ رب العالمین برکت دے گا۔ باغات میں پھلوں کے باغات ہیں یا پھر دھان آپ نے کھیتوں میں بویا ہے، گیہوں بویا ہے، کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین اس میں کیا کرے گا برکت دے گا۔ ویجعل لکم انہارا، اور اللہ رب العالمین تمہاری ندیوں میں تمہاری نہروں میں تمہارے پینے کی جگہوں پر اللہ رب العالمین برکت دے گا۔ پانی کی کمی آج کل کیسی ہو رہی ہے، سائنسدان بتا رہے ہیں کہ کچھ سال جو ہے ایک ایسا ٹائم آنے والا ہے کچھ ٹائم کے بعد کہ پانی جو ہے زمین کے اندر دھیرے دھیرے جا رہا ہے، پانی جو ہے نیچے چلا جا رہا ہے، تو ایک وقت آنے والا ہے کہ پانی ایسا ختم ہو جائے گا کہ ہم آپ کو پانی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر توبہ استغفار کرو گے تو ہم اس میں بھی کیا کریں گے، پانی میں بھی تمہارے لیے ہم برکت دیں گے۔ تو یہ توبہ استغفار ہے کہ جس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے ہر اعتبار سے برکت ہی برکت کا نزول کرے گا۔ آسمان سے بارش کا برکت، جو ہے اولاد میں برکت، روزی روٹی میں برکت، باغات میں برکت، نہروں میں برکت، ساری چیزوں میں اللہ رب العالمین برکت دے گا۔ اس کے بعد شکر ادا کرنا، اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، یہ بھی کیا ہے، نعمت میں جو ہے ایک نعمت میں شکر ادا کرنا اس نعمت کو بڑھانے کا سبب ہے۔ اللہ نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے بندو اگر تم میری نعمتوں پر شکریہ ادا کرتے ہو، اگر میری نعمتوں پر تم شکر گزاری کرتے ہو، ولازیدنکم تو ہم تمہیں اور بڑھا کر کے دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے کبھی ہمیں بھوکا نہیں سلایا، اللہ نے کبھی ہمیں پیاسا نہیں سلایا، پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے اس نعمت پر شکریہ ادا نہیں کر رہے ہیں؟ کھا لے رہے، پی لے رہے اور ایسے ہی سو جا رہے ہیں۔ ہمیں اللہ رب العالمین رزق دے رہا ہے، رزق میں کمی نہیں کر رہا ہے، پانی میں کمی نہیں کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے لیے شکر کے لیے 2 جملے نہیں نکال سکتے اپنی زبان سے۔ جبکہ جائیے آپ جو ہے ہسپتالوں کا جائزہ لیجئے، اسپتالوں میں جائیے اور دیکھیے کینسر کے مریض جن کو منہ کا کینسر ہوا رہتا ہے، وہ کچھ کھا بھی نہیں سکتے، پی بھی نہیں سکتے، وہ اپنے منہ سے کچھ نہیں کھا سکتے، کچھ بھی نہیں پی سکتے۔ بتایا جاتا ہے کہ انجیکشن کے ذریعے سے گلے میں چھید کر کے پائپ کے ذریعے سے اتارا جاتا ہے، کھا نہیں سکتے کچھ بھی۔ جائیں گے جب ایک بار جب وہ منظر دیکھ لیں گے تو شکر کا مادہ اپنے آپ پیدا ہو جائے گا۔ کبھی دیکھیے کیا حالت ہوتی ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کسی کو منہ کا جو ہے کینسر ہو گیا، کھانے پینے کو جو ہے اس کے لیے جو ہے کھانے پینے کی ساری چیزیں موجود ہیں، اچھا خاصا رقم ہے، پیسے ہیں، مال و دولت ہے، کھا نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العالمین کی ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسی صحت دے رکھی ہے ہمیں کہ ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اس نعمت پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا ہمارے لیے کیا ہے، ضروری ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کا وعدہ ہے اگر تم میری نعمتوں پر شکر گزاری کرو گے تو ہم تمہارے لیے اور بڑھا دیں گے اس نعمت کو، چاہے وہ روزی روٹی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ صحت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی نعمت ہو، اگر اس نعمت پر ہم اور آپ شکر گزاری کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی تعریف کر رہے ہیں اس نعمت کو پانے کے بعد، تو اللہ کہہ رہا ہے لازیدنکم، ہم اس نعمت کو بڑھا دیں گے تمہارے لیے، اس کو اور زیادہ کر دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اس کے برعکس، شکر گزاری کے برعکس اگر کوئی آدمی ناشکری کرنے لگتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو پا کر کے چاول لیتا ہے آدمی، بھر بھر کے پلیٹ میں چاول نکالتا ہے، روٹیاں نکال رہا ہے، گوشت نکال رہا ہے، اور کیا کر رہا ہے، پھینک دے رہا ہے، پھینک دے رہا ہے۔ ناشکری ہے یہ۔ آپ دیکھیے شادیوں میں کبھی جائیے اور دیکھیے شادیوں میں جب ٹیبل پر بیٹھیں گے ایسا دکھے گا وہ ساری چیزیں ایک پلیٹ میں ڈال لیا جاتا ہے، چکن کے جتنے آئٹمس رہیں گے، روٹیاں اور چاول، بریانی، جو چیزیں ملیں گی سب چیزیں ایک پلیٹ میں لے لیے اور تھوڑا بہت کھا کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟
اللہ رب العالمین کی ناشکری ہے، رزق کی ناشکری ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر میری ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید، تو یاد رکھنا میرا عذاب سخت ہے، عذاب ایسا سخت ہے ہم تمہاری روزی میں تنگی کر دیں گے۔ یہ عذاب ہے کہ نہیں؟ اگر کسی کے رزق میں اللہ رب العالمین تنگی کر دے، اس کے رزق میں برکت نہیں ہے، وہ کما رہا ہے اچھا خاصا، لاکھوں اس کی سیلری ہے، اور کہاں پیسہ چلا جا رہا ہے معلوم نہیں ہو رہا۔ شکایتیں کرتے ہیں کہ پیسہ تو کما رہا ہو لیکن کہاں سب ختم ہو جا رہے معلوم نہیں ہو رہا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب ہے کہ ہم نے اللہ کے رزق کو پانے کے بعد، اللہ کی نعمتوں کو پانے کے بعد ہم نے ناشکری کی، اس کا شکریہ ادا نہیں کیا، تو اللہ رب العالمین نے ہمیں عذاب میں مبتلا کر دیا، اور وہ رزق جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا تھا اس میں سے برکت کو ختم کر دیا۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ اگر اللہ رب العالمین سے اگر ہم رزق میں برکت چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ شکریہ ادا کرنا ہوگا۔ یہ پانچویں چیز۔ اسی طریقے سے صلہ رحمی ہے جو آج ہمارے اور آپ کے درمیان بہت زیادہ عام ہے کہ ہم صلہ رحمی نہیں کرتے ہیں۔ صلہ رحمی نہیں، صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ کہ آدمی جو ہے ایک دوسرے سے مل کر رہے، کسی سے کوئی کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، حسد، جلن، نفرت، دشمنی، یہ ساری چیزیں اپنے دل سے نکال دے۔ یہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات اچھے ہو جائیں، یہ صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ صلہ رحمی اگر نہیں ہے انسان کے رزق میں برکت نہیں ہے، نہیں ہے۔ صلہ رحمی اگر نہیں ہے رزق میں برکت نہیں۔ آپ دیکھیے اگر کوئی آدمی صلہ رحمی نہیں کرتا ہے، دنیا میں آپ جائزہ لیجیے، اگر کوئی آدمی صلہ رحمی نہیں کرتا ہے، ایک دوسرے سے دشمنی رکھتا ہے، ایک دوسرے سے بغض ہے، عناد ہے، دل میں ایک دوسرے کے لیے نفرتیں ہیں، اس کے رزق میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی۔ یہ اس کے رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے، قرآن حدیث کی دلیلیں موجود ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے کہ اگر رزق میں برکت چاہیے تو صلہ رحمی کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ صلہ رحمی اگر ہمارے درمیان نہیں ہے تو ہمارے اور آپ کے جو ہے، اچھا ایک حدیث دیکھ لیتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقه او ينسأ له فی اثره، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت دی جائے، اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے، او ينسأ له فی اثره، اور اس کی عمر کو دراز کر دیا جائے، اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے۔ دو چیزیں اگر کوئی آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے اور اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، صلہ رحمی کرے۔ اس کا مفہوم مخالف نکالیں گے، اگر اس کا الٹا مفہوم نکالیں گے تو کیسا ہوگا کہ جو آدمی اللہ رب العالمین کے لیے صلہ رحمی نہیں کرتا، لوگوں سے معاملات اچھے نہیں رکھتا، ایک دوسرے کے لیے بغض و عناد رکھتا ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کی عمر میں بھی کمی آئے گی، اس کے رزق میں بھی کمی آئے گی، رزق میں تنگی آ جائے گی، عمر میں تنگی آ جائے گی، اللہ اسے صحت و تندرستی سے جو ہے اس کی صحت و تندرستی چھین لے گا۔ تو من احب ان یبسط له فی رزقه، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، او ينسأ له فی اثره، اور اس کے عمر میں برکت ہو، فلیصل رحمہ، تو اسے چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ اختیار کرے۔ تو یہ بھی ایک جو ہے سبب ہے، صلہ رحمی بہت بڑا سبب ہے کہ انسان کی روزی روٹی میں برکت آتی ہے۔ اسی طریقے سے صبح کا جلدی اٹھنا، یہ کیا ہے؟ صبح کا جلدی اٹھنا بھی رزق میں برکت کا سبب ہے۔ غور سے سنیے، صبح جلدی اٹھنا یہ رزق میں برکت کا سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہ سے وہ دعا کرتے ہیں اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت میں صبح کے وقت میں تو برکت دے دے، ہر اعتبار سے برکت دے دے، روزی روٹی میں، صحت و تندرستی میں، توانائی میں، طاقت میں، ہر اعتبار سے اللہ تو میری امت کے لیے دن کے وقت میں، صبح کے وقت میں جو ہے تو برکت رکھ دے۔ بکورہا کسے کہتے ہیں؟ بکورہا، بکور کسے کہتے ہیں معلوم؟ صبح کا وقت، یعنی فجر کے بعد، فجر سے پہلے یہ وقت کیا ہوتا ہے؟ یہ صبح کا وقت کہلاتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی رزق میں برکت چاہتا ہے، اپنے مال و دولت میں برکت چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی نیند کو چھوڑے اور صبح سویرے اٹھے، صبح سویرے اٹھے، فجر کی نماز ادا کرے اور اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرے، اذکار کرے، ذکر و اذکار کرے، تسبیح و تحلیل کرے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو رزق میں برکت ہیں، ورنہ بلا وجہ شکایتیں کر کے، ایک دوسرے سے جو ہے اپنے دکھ بیان کر کے، اپنی داستان بیان کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کتنا بھی آدمی کر لے کہ جو ہے میں محنتیں کر رہا ہوں، مشقتیں کر رہا ہوں، بہت محنت کر رہا ہوں، لیکن کمائی میں برکت نہیں ہو رہی ہے، تو کمائی میں برکت کیسے ہوگی جب آدمی، اللہ کے رسول کی دعا ہے کہ اللہ میری امت کے لیے تو صبح کے وقت میں جو ہے برکت رکھ دے۔ اللہ کے رسول کی دعا
اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے، نبیوں کی دعا اللہ قبول کر لیتا ہے. تو نبی کی دعا ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ صبح کے وقت میں برکت ہے، اس کے باوجود بھی آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سستی میں فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں. سستی میں ہم جو ہے 9 بجے صبح کو اٹھ کر کے اب ناشتہ کرتے ہیں، برش کرتے ہیں. 10 بجے تک ہماری صبح ہوتی، 10 بجے صبح کرتے ہیں. 9 بجے 10 بجے یہ صبح کا ٹائم ہے، سورج نکل جاتا ہے، ختم. برکت کا وقت ختم. برکت کا وقت کب ہے کہ آدمی ٹھنڈے ٹھنڈے میں اٹھے، صبح سویرے اٹھے، فجر کی نماز پڑھے، ذکر و اذکار کرے. آپ دیکھیے کبھی جائیں گے جب صبح سویرے آپ نکلیے، کہیں بھی گراؤنڈ میں جائیے، ایکسرسائز کرنے کے لیے جائیے، واکنگ میں جائیے، آپ وہاں پہ دیکھیں گے زیادہ تر تعداد ہندوؤں کی ہوتی ہے، غیر مسلموں کی زیادہ تر تعداد ہے. مسلمان آپ کو 0% ملیں گے. کوئی بھی آپ کو نہیں دکھے گا کہ وہاں پہ مسلمان ہے. بہت کم مسلمان دکھیں گے، تھوڑے بہت مسلم دکھیں گے کہ وہ صبح کو اٹھ رہے ہیں تو اور صحت کا خیال رکھ رہے ہیں، یا پھر وہ صبح سے ہی روزی روٹی کے لیے محنتیں کر رہے ہیں. آپ کو بہت کم دکھے گا. لہذا آج ہمارے اور آپ کے درمیان یہ کمی پائی جا رہی ہے کہ ہم نیند میں اتنا مشغول ہو جا رہے ہیں. آج ہم اور آپ نیند کو اتنا عزیز رکھ رہے ہیں، اتنا محبوب رکھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے صبح کر رہے ہیں 9 بجے 10 بجے اٹھ کر کے ناشتہ کر رہے ہیں، 9 بجے 10 بجے اٹھ رہے ہیں. تو یہ بھی کیا ہے؟ ایک بے برکتی کا سبب ہے. اگر برکت چاہیے، رزق میں جو ہے کشادگی چاہیے، تو اللہ رب العالمین نے جو ہے اللہ کے رسول کی دعا اخیراً قبول کی ہے کہ آدمی کے لیے رزق میں برکت اس کے صبح کے وقت میں ہے، صبح کے وقت میں برکت ہے. تو اگر رزق چاہیے تو آدمی کو نیند قربان کرنی ہوگی اور صبح سویرے اٹھنا پڑے گا، فجر کی نماز پڑھنی پڑے گی، تب جا کر کے انسان کے رزق میں برکت ہے. اور اسی طریقے سے دعا بھی رزق میں برکت کا ایک بہت ہی مؤثر ذریعہ ہے، بہت ہی مؤثر ذریعہ. یہ کیسے؟ آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر میں وہ ایک قبطی کو مارتے ہیں، ایک تھپڑ مارتے ہیں، وہ مر جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے طاقتور آدمی، بڑے طاقتور نبی، ایک تھپڑ مارتے ہیں، وہ مر جاتا ہے، وہ قبطی مر جاتا ہے. جب وہ مر گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے اور وہاں سے نکل کر کہاں چلے گئے؟ مدین کی طرف چلے گئے اور وہاں پر جا کر کے بیٹھ گئے. نہ ان کے پاس کھانے کو کچھ ہے، نہ ان کے پاس رہنے کی کوئی جگہ ہے، نہ ان کے پاس کام کرنے کو کوئی نوکری ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ، رشتے ناتے بھی نہیں ہیں، خالی ہاتھ بیٹھ گئے ہیں. اب دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قرآن کریم میں محفوظ کر دیا. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ تو جو بھی بھلائیاں آسمان سے نازل کرتا ہے، اے اللہ تو جتنی بھی اچھائیاں آسمان سے نازل کرتا ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ میں ان تمام بھلائیوں کا، ان تمام اچھائیوں کا محتاج ہوں. اے اللہ ان تمام بھلائیوں کا میں فقیر ہوں. اللہ میں ضرورت مند ہوں. اے اللہ میرے لیے تو بھلائیاں نازل کر دے. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ایک جملہ اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد کی زندگی دیکھ لیجیے حضرت موسیٰ کی. وہاں پر نہ رزق، وہاں پر نہ نوکری تھی، نہ کھانے کی کوئی چیز ان کے پاس تھی، نہ رشتے ناتے تھے، اور نہ رہنے کے لیے کوئی گھر تھا. لیکن جب یہ دعا کی انہوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی روٹی کا بھی انتظام کر دیا، وہاں پر رشتہ بھی ہو گیا، رہنے کی جگہ بھی مل گئی. حضرت شعیب علیہ السلام، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام ہی تھے جن کی بیٹیوں کی مدد حضرت موسیٰ نے کی تھی. حضرت موسیٰ نے جب ان دو بچیوں کی مدد کی، وہ 2 بچیاں اپنے گھر کو جاتی ہیں، والد سے بتاتی ہیں کہ ایسا ایسا معاملہ ہے. ان کے والد ایک بچی کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ بلا کر لاؤ کون آدمی ہے، میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے، وہ گھر جاتے ہیں. حضرت شعیب کہتے ہیں بہت اچھے آدمی ہو، تم نے میری بچیوں کی مدد کی ہے، بتاؤ میں اپنی ایک بیٹی کی شادی تم سے کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ تم شادی کرنے کے لیے تیار ہو یا نہیں ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہاں پر آئے، مدین آئے، ان کے پاس کوئی رشتہ نہیں تھا، کوئی ناتا نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین جوڑے کا انتظام کر دیا، اور تو اور وہیں پر اپنے سسر کے پاس ان کے پاس نوکری بھی لگ گئی. 10 سال کا ایک کانٹریکٹ بھی سائن کر لیا گیا. 10 سالوں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سسر کے پاس نوکری بھی کی، کھانے کا بھی انتظام ہو گیا، پینے کا بھی انتظام ہو گیا. گویا ہر طرح کی نعمتیں اللہ رب العالمین کی جانب سے انہیں وہاں پر مل گئی. ایک جملہ، ایک دعا زبان سے نکلی، اللہ رب العالمین نے سارے مسائل حل کر دیے.
سارے مسائل حل کر دیے، روزی روٹی کا بھی انتظام، گھر کا بھی انتظام اور رشتے کا بھی انتظام، ساری چیزوں کا انتظام اللہ رب العالمین نے کر دیا۔ لہٰذا اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اور آپ جو ہے کب آخری ٹائم دعا کرتے ہیں ہمیں معلوم بھی نہیں رہتا، کب ہم نے لاسٹ ٹائم دعا کی تھی نہیں معلوم۔ لہذا دعا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کیا ہے اس سے جو ہے انسان کے رزق میں برکت دیتا ہے، جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت دی، ہر اعتبار سے برکت۔ تو یہ بھی ایک کیا ہے، ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ آدمی دعا کرے اس کے رزق میں برکت دے گا۔ ایک اور آخری چیز دیکھ لیتے ہیں، توکل۔ اللہ رب العالمین پر توکل اگر ہے، بھروسہ ہے، کسی کا یقین اگر اللہ پر ہے تو اللہ رب العالمین اسے بھی روزی روٹی دیتا ہے، اس کے بھی رزق میں برکت دیتا ہے۔ کیسے؟ یاد کیجیے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں، کہاں پر ہیں؟ مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو کس نے رزق دیا؟ وہاں پر ان کے لیے کس نے روزی کا انتظام کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی کا انتظام کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یونس کو یقین ہے، یونس کو توکل ہے، یونس کو بھروسہ ہے کہ میرا اللہ میرے لیے روزی کا انتظام کرے گا، میرا اللہ میرے لیے رزق کا انتظام کرے گا۔ جب توکل اس قدر دل میں ہو تو اللہ رب العالمین کہیں سے بھی رزق عطا کر سکتا ہے، چاہے آپ مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ اس طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی روٹی کا انتظام کیا مچھلی کے پیٹ کے اندر، جہاں تاریکی ہے، جہاں پر آکسیجن لیول بھی میرا خیال ہے اچھا نہیں ہوتا، ایک مچھلی کے پیٹ کے اندر کہاں سے آپ کو آکسیجن ملے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے ایسی جگہ پر انسان کے لیے آکسیجن بھی فراہم کیا، وہاں پر جو ہے کھانے پینے کی چیزیں بھی انہیں دی۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ توکل کا نتیجہ ہے کہ توکل اگر ہے، اللہ پر بھروسہ ہے تو ہمارے رزق میں کشادگی ہوگی، ہمارے رزق میں برکت بھی ہوگی، اور ہم اور آپ جو یہ روزی روٹی کے تعلق سے پریشان ہوتے ہیں یہ پریشانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دے گا۔ آج ہمارا توکل جو ہے اللہ رب العالمین سے بڑا کمزور ہو گیا، ہمارا رشتہ اللہ سے بہت کمزور ہو گیا، ہم اور آپ ڈرنے لگے کہ ہماری روزی روٹی کا جو ہے ذمہ دار کون ہے، ہماری روزی روٹی کا ذمہ کون لے گا، ہم اور آپ ڈرنے لگے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج لوگ اولاد پیدا کرنے سے ڈر رہے ہیں، اولاد پیدا کرنے سے ڈر رہے ہیں۔ روزی روٹی کے فکر میں آدمی بچہ نہیں پیدا کر رہا کہ جو ہے اگر دنیا میں وہ بچہ آ رہا ہے تو اس کا انتظام کیسے ہوگا، آدمی پریشان ہو جا رہا ہے، پہلے سے پریشان ہو جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، کہ لوگوں روزی روٹی کے ڈر سے، جو ہے رزق کے ڈر سے تم اپنے بچوں کو قتل مت کرو، اپنے بچوں کو مار مت دو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم جس طریقے سے تمہیں رزق دیتے ہیں اسی طریقے سے ہم اس بچے کو بھی رزق دیں گے۔ آنے دو اسے، آنے دو اس دنیا میں، آنے تو دو پہلے 4 ہی مہینے میں۔ جب انسان بچہ جب 4 مہینے کا ہوتا ہے، ابھی ہم نے حدیث سنا ہے 4 مہینے کا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے مقدر کی رزق اسے لکھ دیتا ہے کہ وہ کتنا کمائے گا، کتنا کھائے گا۔ انسان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دنیا میں بچہ آ رہا ہے، وہ اپنا رزق خود لے کر کے آ رہا ہے، وہ اپنی روزی روٹی خود لے کر کے آ رہا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے تقدیر میں لکھ دیا ہے، تو آدمی پریشان نہ ہو۔ اسی طریقے سے آدمی شادی کرنے سے بھی کترا رہا ہے، شادی نہیں کر رہا، کیوں؟ بیوی کو گھر لے کر کے آئیں گے، کمائے گا کون، کھلائے گا کون، کہاں سے جو ہے انتظام ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اللہ کہتا ہے کہ تم میں سے جو غیر شادی شدہ ہیں، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، شادی کراؤ۔ یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے، سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی بچہ غیر شادی شدہ ہے، کوئی بچی غیر شادی شدہ ہے، شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، اللہ نے یہ ذمہ داری بتائی کہ نکاح کراؤ، بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ نکاح کراؤ۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، چاہے وہ کیا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بچی ہو، اس سے کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر آدمی غریب ہے، لفظ سنیے، اللہ کے جملے سنیے، إِن يَكُونُوا يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر جو ہے إِن يَكُونُوا فُقَرَاء، اگر وہ فقیر ہے، غریب ہے، مسکین ہے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اسے نہ صرف مال و دولت دے گا بلکہ اللہ کا جملہ ہے یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اسے غنی بنا دے گا، مالدار بنا دے گا، مالدار بنا دے گا۔ آج ہم اور آپ ٹینشن میں پڑ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ شادی کر لیے، بچی کو کیسے کھلائیں گے؟ اللہ کے بندے، گھر میں اگر 7 لوگ ہیں، کھانا 7 لوگ کھا رہے ہیں، 1 لوگوں کا اور پک جائے تو کیا مسئلہ ہے؟
شادیاں تاخیر سے ہو رہی ہیں، برائیاں شروع ہو رہی ہیں، سماج کے اندر ایسی ایسی برائیاں، ایسی ایسی بے حیائیاں ہو رہی ہیں. ہمارے کچھ نوجوان جو ہے مسکرا رہے ہیں، حالانکہ یہاں پر شرمانے والی اور مسکرانے والی باتیں نہیں ہیں. یہ بڑا حساس مسئلہ ہے. ہمارا سماج جو ہے آج بگڑا ہوا ہے. تو شادی میں تاخیر کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا سماج بگڑ جا رہا ہے. شادی میں اگر تاخیر ہے، شادی میں اگر لیٹ کر رہے ہیں، تو آپ خود اندازہ لگائیے. آپ سماج کا ایک بار سروے کر لیجیے، جائزہ لے لیجیے کہ شادی شدہ اگر بچہ نہیں ہے، بچیاں شادی شدہ نہیں ہیں، موبائل فونز میں غلط استعمال موبائل فونز کا ہو رہا ہے، جو ہے غلط رشتے قائم ہو رہے ہیں، اسی طریقے سے بدکاری عام ہو رہی ہے، زناکاری عام ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ شادی کی تاخیر کی ایک جو ہے سبب ہے کہ ہمارے سماج میں برائیاں پیدا ہو جا رہی ہیں. تو ہمیں اور آپ کو پہلے بھروسہ کرنا ہوگا، اللہ پر توکل کرنا ہوگا کہ جو ہے رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. روزی روٹی دینے والا اللہ رب العالمین ہے. ہمیں فکر مند نہیں ہونا ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. اگر تم فقیر ہو، اگر تم مسکین ہو، اگر تم محتاج ہو، شادی کرو، اللہ تمہیں غنی بنا دے گا، مالدار بنا دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اچھا، سوال اگر پھر یہ ہو جائے کہ نہیں بہت سارے لوگ شادی کیے، وہ امیر کیوں نہیں ہوئے؟ وہ ڈر ڈر کر لے کر آئے، ان کے دل میں بھروسہ نہیں تھا، اللہ کا توکل ان کے دل میں نہیں تھا. ورنہ اگر اللہ کا توکل ہے، دل میں بھروسہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اسے مالدار بنا دے گا، مالدار بنا دے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ اگر ہم اور آپ کو رزق میں برکت چاہیے تو یہ ساری چیزوں پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہوگا کہ جو ہے رزق کے لیے سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو ایمان اپنے دل میں پیدا کرنا ہوگا، تقوی اپنے دل میں پیدا کرنا ہوگا، نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی، صدقات و خیرات کا اہتمام کرنا ہوگا، استغفار کرنا ہے، شکریہ ادا کرنا ہے اللہ کی نعمتوں پر، صلہ رحمی کرنی ہے، ایک دوسرے سے جو ہے مل جل کر رہنا ہے. اسی طریقے سے صبح کا جلدی اٹھنا، یہ بھی رزق میں برکت کا سبب ہے. اور اس کے بعد دعا کرنا، توکل اللہ رب العالمین پر ہونا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ رزق میں برکت کا جو ہے سبب ہے اور اس کے اسباب ہیں، اس کے ذرائع ہیں. اللہ رب العالمین سے جو ہے دعا کرتے ہیں کہ آئیے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے رزق میں اللہ تبارک و تعالی تو اپنے فضل و کرم سے برکت عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے جو لوگ جو ہے بے روزگار ہیں، ان کے لیے تو بہترین روزگار تلاش کر دے. اے اللہ ہم میں سے جو روزگاری کے تعلق سے پریشان حال ہیں، اے اللہ تو ان کی اس پریشانی کو دور فرما دے اور انہیں بہترین روزگار عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے جو ہے مرد اور عورت جو غیر شادی شدہ ہیں، اللہ تو ان کے لیے بہترین جوڑے کا انتظام فرما دے. اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ ہم میں سے جو نیک عمل کرتے ہیں، اللہ ان کی نیک اعمال کو قبول فرما لے. اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی گناہوں کو، بڑے بڑے گناہوں کو، جانے انجانے میں جتنے بھی ہم سے گناہ خطا ہو گئی، اللہ ان تمام گناہوں کو، خطاؤں کو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، حالت اسلام میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.